السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے، اور جس مقصد کے لیے آپ یہ مبارک علم حاصل کر رہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مقصد کے اندر آپ کو کامیاب کرے اور آپ کو اخلاص کی دولت نصیب کرے۔ آج انشاءاللہ ہم الدرس الثامن سبق نمبر 8 پڑھیں گے، اور سبق نمبر 8 کے اندر آج ہمیں ایک نئی چیز جو پڑھنی ہے اور انشاءاللہ جس سے ہمیں بہت فائدہ ہوگا۔ الدرس الثامن سبق نمبر 8، سبق نمبر 8 کے اندر جو سب سے اہم ہم کو چیز پڑھنی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اشارہ ہم نے پڑھا، اب ہم اس میں اشارہ لائیں گے، اور اس میں اشارہ کے بعد جو ناؤن اسم لائیں گے وہ ناؤن معرفہ رہے گا۔ ابھی تک ہم نے جو ناؤن لائے اس میں اشارہ کے بعد وہ نکرہ تھا، جیسے مثال کے طور پر آپ نے کہا ھذا کتاب، یہ کتاب ہے، ھذا قلم، یہ قلم ہے، ٹھیک ہے، ذالک جمل، یہ کیمل ہے، ٹھیک ہے، ذالک بیت، وہ گھر ہے، ذالک جمل وہ کیمل ہے، ذالک بیت وہ گھر ہے، ٹھیک ہے، ھذہ ساعۃ یہ گھڑی ہے، تلک زجاجۃ وہ مرغی ہے۔ تو ابھی ہم نے جو پڑھا دیکھیے ھذا کے بعد جو ہمارے پاس ناؤن اسم ہے اس کے اوپر الف لام نہیں، نکرہ ہے، ٹھیک ہے، یہ ہم نے پڑھا۔ اب الدرس الثامن لیسن نمبر 8 کے اندر جو چیز ہمیں پڑھنی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اشارہ کے بعد جو ہم ناؤن اسم لائیں گے وہ اسم الف لام والا رہے گا، معرب بالمعرفہ رہے گا۔ جیسے مثال کے طور پر ہم یہاں پہ ہم اشارہ لاتے ہیں یہاں پہ ھذا، ٹھیک ہے، اب ھذا الرجل، ھذا الرجل، اب ھذا کے بعد یہاں پہ اب جو اسم لائے ناؤن لائے اس کے اوپر الف لام ہے، اس کے اوپر کیا ہے، اس کے اوپر الف لام ہے، ھذا الرجل یہ آدمی۔ اب اس کا جب ہم ٹرانسلیٹ ترجمہ کریں گے تو ہم یہ نہیں کہیں گے یہ آدمی ہے، نہیں، ہم کہیں گے یہ آدمی، کیا کہیں گے، یہ آدمی۔ اس میں اشارہ کے بعد جب کوئی ناؤن ایسا آ جائے جو ناؤن الف لام والا ہے، معرب بالال ہے، تو وہ جملہ جو رہے گا وہ ناقص رہے گا، انکمپلیٹ، ادھورا، اس کا معنی کمپلیٹ نہیں ہوگا۔ اب اگر میں اس کا معنی کمپلیٹ کرنا ہے تو ہمیں اس کے آگے کچھ لانا پڑے گا، اس کے آگے کچھ ہم لائیں گے تو پھر جملہ کیا ہو جائے گا، وہ جملہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اور یہ گرامر کے اعتبار سے اس کو کیا کہا جاتا ہے، تو اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ہمارے انڈیا پاکستان میں اس کو کہتے ہیں کہ یہ اشارہ ہے، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے، اشارہ، کیونکہ یہ تو اس میں اشارہ ہے۔ اور اس کو کہا جاتا ہے جو الرجل ہے، اس کو کہا جاتا ہے مشار الیہ، کیا کہا جاتا ہے، مشار الیہ، جس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ ھذا کا اشارہ کس کی طرف کیا گیا ہے، ھذا کا اشارہ کیا گیا ہے الرجل کی طرف، ٹھیک ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ اشارہ اور مشار الیہ مل کر یہ مبتدا ہوا، سبجیکٹ ہوا، یہ کہتے ہیں مبتدا، ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ کو دکھ نہیں رہا، میں لکھ دیتا ہوں۔ لیکن عرب کی علماء یہ نہیں کہتے، عرب کی علماء کہتے ہیں کہ جو یہ ھذا ہے، یہ ھذا یہ مبتدا ہے، ٹھیک ہے، اور الرجل یہ بدل ہے، الرجل یہ کیا ہے، یہ بدل ہے، یہ بدل ہے کس سے، ھذا سے، یہ آدمی، یہ بدل، اور یہ بدل وغیرہ یہ چیزیں انشاءاللہ آگے آپ کو چل کے سمجھ میں آ جائیں گے، ابھی آپ کو ٹینشن نہیں لینا ہے۔ لیکن اس کا ترجمہ کیا ہوگا، ترجمہ ہوگا یہ آدمی۔ اب ہمیں اس کو کیا کرنا ہے،
हमें इसको करना है कंप्लीट जुमला बनाना है। तो फिर क्या करेंगे तो हम इसके बाद कोई दूसरा नाउन, नकिरा, नाउन, इसम ले आएंगे तो माना पूरा हो जाएगा। जैसे अभी हमने कहा हादर रजुलु ताजिरुन, ये आदमी बिजनेसमैन है, ये आदमी बिजनेसमैन है। अब अगर हम इसको हादा को मुब्तदा माने और रजुल को बदल माने तो भी ताजिरुन खबर होती है, और अगर हम हादा को इशारा और रजुल को मुशार मान करके मुशार माने तो भी ये मुब्तदा होता है, और ताजिरुन क्या होती है, ताजिरुन खबर होती है। हादर रजुलु ताजिरुन, ये आदमी ताजिर है, ये आदमी बिजनेसमैन है। दूसरी मिसाल, जैसे हम कहते हैं ज़ालिकर रजुलु, वो आदमी, सेम यही मसला है, मुदर्रिसुन, मुदर्रिसुन टीचर है। ये हमारे पास मुदक्कर की मिसाल है, ज़ालिकर रजुलु मुदर्रिसुन, वो आदमी टीचर है। अब यहाँ पे अगर हम इस जुमले को, जो हाज़र रजुलु ताजिरुन है, अगर हम इसको हम ऐसा कहते हैं, कैसा बनाते हैं, हम कहते हैं हाज़र रजुलु ताजिरु, तो फिर ये सही नहीं है, गलत है। हमको नकीरा इसम लाना पड़ेगा इशारा और मुशर्रह लेके बाद, तो तब जो कि वो जुमला जो है बनेगा। तो इस चीज का आपको क्या रखना है, इस चीज का आपको ख्याल रखना है। और उसके बाद इस लेसन के अंदर जो दूसरी चीज हमें सीखनी है, वो क्या है, वो ये है कि वो चीज हमने पहले भी पढ़ी है, फिर मैं आपको बता दूं, लाम हर्फ जर प्लस मन, ठीक है, और माना क्या होगा, माना होगा किसका, माना होगा किसका, और ये आकिल के लिए इस्तेमाल होगा, क्योंकि मन आकिल के लिए इस्तेमाल होता है। मन किसके लिए इस्तेमाल होता है, आकिल के लिए। लीमन, ये सवाल होता है किसके लिए, आकिल के लिए। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास कलम है, हमको पूछना है ये कलम किसकी है, ये कलम किसकी है, तो हम कहेंगे लीमन तो हम कहेंगे लिमन हादल कलमु, लिमन हादल कलमु, ये कलम किसकी है। अब यहाँ पे जब हम ये मन ला रहे हैं, ये कलम के लिए नहीं आ रहा, जैसा कि आप लोग कंफ्यूज हो रहे थे, ये मन हम आकिल के लिए ला रहे हैं कि ये कलम किसकी है, ये कलम किसकी है, तो ये मन जो है ये आकिल के लिए है, कलम के लिए हमने यूज नहीं किया है। लिमन हादल कलमु, ये कलम किसकी है, ठीक है। लिमन हादल बैतु, ये घर किसका है। लिमन हादल किताबु, ये किताब किसकी है। लिमन हादल जव्वालु, ये मोबाइल किसका है। इस तरीके से जो है क्या करना है, आपको सवाल करना है। अब सवाल के बाद जब आप इसका जवाब देंगे, जो जवाब आपको पूछा लिमन हादल कलमु, ये कलम किसकी है, तो आप जवाब देते वक्त कहेंगे, यहाँ ये लेमन को आप ड्रॉप कर देंगे, इसको ड्रॉप करने के बाद आप कहेंगे हादल कलमु, ये कलम किसकी है। मिसाल के तौर पर आपको कहना है कि हादल कलमु लिल वलदी, ये कलम लड़के की, लाम हर्फ जर लगा दें, हादल कलमु लिल वलदी। ये कलम मुदर्रिस की है, तो आप कहें हादल कलमु लिल मुदर्रिसी, ये मुदर्रिस की कलम है। तो आप जवाब देंगे, तो आप जवाब देते वक्त आप कह देंगे कि हादल कलम लिल वलदी, ये कलम लड़के की है, ठीक है। या हादल कलम लिल मुदर्रिसी, ये कलम मुदर्रिस की है। ऐसे आपको जवाब देना है। उसके बाद ये वाले लेसन के अंदर आपको दो वर्ड आपको पढ़ने हैं, ठीक है। वो क्या है मैं आपको बता देता हूं। एक आपके पास आएगा अमामा, अमामा, अमाम इन फ्रंट, सामने। अमाम का मतलब है सामने, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे
حمزہ جو ہے یہ نیچے لگا دیا تو یہ امام ہو جائے گا، امامت کرنے والا. تو امام اور امام میں فرق ہے. امام مطلب امامت کرنے والا پیشوا، اور امام مطلب ان فرنٹ سامنے. ٹھیک ہے. اور دوسرا آپ کو جو لیٹر آپ کو پڑھنا ہے وہ ہے خلف. خلف ٹھیک ہے. اور خلف مطلب ہوتا ہے پیچھے، بیک، پیچھے. جیسے امام کا اپوزٹ خلف مطلب ہوتا ہے پیچھے. تو اب یہ دونوں آپ کے پاس اس 10 لیسن میں آپ کے پاس آئیں گے. اور اس کے بعد ان دونوں کے بعد ایک چیز جو آپ لوگ کو خیال رکھنی ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ان دونوں لیٹر کے بعد امام اور خلف کے بعد جو بھی ناؤن آئے گا، جو بھی ناؤن اور اسم آپ کے پاس آئے گا وہ مجرور ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ وہ مجرور ہوگا. اس کے نیچے کسر آئے گا، اس کے نیچے کسر آئے گا. تو اس کا آپ کو خیال رکھنا. جیسے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں امام البیتی، گھر کے سامنے. اب البیت یہاں پہ مجرور ہوگا امام. امام یہ ظرف ہے. ظرف کہتے ہیں ایڈورب کو. اور ظرف میں ہمارے پاس دو، ایک ایڈورب آف پلیس جو جگہ کو بتائے، ایک ایڈورب آف ٹائم جو وقت کو بتائے. ٹھیک ہے. تو ظرف جو ہے وہ عمومی طور پر منصوب ہوتا ہے، ہر جگہ نہیں لیکن اکثر منصوب ہوتا ہے. ویسے اعراب چینج ہوتا رہتا ہے. اگر اس سے پہلے کچھ آ جاتا تو اس کا اعراب چینج ہوتا ہے. اگر اعراب کچھ نہیں آیا تو یہ منصوب رہے گا. تو امام البیتی، اب امام کے بعد جو اسم آئے گا وہ مجرور ہو جائے گا. اب خلف ہے تو آپ کہیں گے خلف المدرستی. خلف المدرستی، مدرسہ کے پیچھے. خلف المدرستی، یہ خلف یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی ظرف ہے. ظرف کہتے ہیں ایڈورب کو. اور ظرف کے ہمارے پاس دو قسمیں ہیں. ایک جس کو ہم کہتے ہیں ظرف مکان. ظرف مکان ایڈورب آف ٹائم جو ٹائم کا ہمیں بتا دے، جیسے ہم کہتے ہیں صبح، شام. ٹھیک ہے. اور دوسرا ہمارے پاس ہے مکان. مکان ظرف مکان جو جگہ کو بتائے، جو جگہ، ایڈورب آف پلیس. اور دوسرا ہمارے پاس ہے ظرف زمان. ظرف زمان جو وقت کو بتائے، ایڈورب آف ٹائم جسے ہم کہتے ہیں صبح، شام. ٹھیک ہے. دوپہر. تو یہ دونوں چیزیں جو ہے آگے اور کچھ لفظ آئیں گے تو میں انشاءاللہ آپ کو اور بھی جو ہے بتا دوں گا. اس کے بعد یہاں پہ اس کے بعد میں آپ کو ایک نئی چیز بتاتا ہوں. یہ ہے کہ ابھی تک آپ نے حروف جر جو ہم نے پڑھے، 4 پڑھے. کتنے پڑھے ہیں؟ 4. وہ 4 حروف جر کس معنی کے لیے آتے ہیں، یعنی ان کا معنی کیا ہوتا ہے، تو وہ چیز میں آپ کو بتاتا ہوں. ٹھیک ہے. ہم نے پڑھا ایک حرف جر من. ٹھیک ہے. من کا ہم نے مطلب پڑھا تھا سے. ٹھیک ہے. معنی ہم نے پڑھا تھا سے. اب یہاں پہ ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ فائدہ کس کا دیتا ہے. تو اس کے تعلق سے ایک چیز آپ کو یاد رکھنا ہے کہ اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں من تفید البدایہ. تفید البدایہ، یہ بدایہ کا فائدہ، بدایہ یعنی اسٹارٹ کا فائدہ دیتا ہے. جیسے آپ کہیں گے خرجت من البیت، میں نکلا گھر سے، الی المدرسۃ، مدرسہ تک. تو اب من جو آپ فائدہ دے رہا ہے کس کا دے رہا ہے؟ گھر سے نکلنے کا، بدایا سے. اسٹارٹ آپ نے کس کیا؟ اسٹارٹ آپ نے کیا گھر سے. تو خرجت من البیت الی المدرسۃ، تو من فائدہ دیتا ہے اسٹارٹ کا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہمارے پاس الی ہے جس کا ہم نے معنی پڑھا تھا تک، طرف. ٹھیک ہے. یہ فائدہ دیتا ہے اینڈ کا، تفید النہایہ. جیسے میں نے آپ کو مثال دی، کیا مثال دی کہ خرجت، میں نکلا، من البیت، گھر سے، الی المسجد، مسجد تک. اب یہاں پہ من نکلے کہاں سے؟ گھر سے. اسٹارٹ کہاں کیا؟ گھر سے. اینڈ کہاں کیا؟ مسجد تک، الی. تو الی جو ہے یہ اینڈ کا فائدہ دیتا ہے. کس کا فائدہ دیتا ہے؟ اینڈ کا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہم نے پڑھا فی حرف جر جس کا معنی ہے میں. ٹھیک ہے. فی جس کا معنی ہم نے پڑھا میں، یہ فی البیت، گھر میں. اب جو فی جو ہے یہ معنی دیتا ہے ظرف کا، یعنی کیا کہتے ہیں، ایڈورب کا، کہ گھر میں. ہم کہاں ہیں، پلیس کا، جگہ کا فائدہ دیتا ہے میں. تفید الظرفیہ،
یہ فائدہ دیتا ہے کس کا؟ ظرف کا، جگہ کا، ٹھیک ہے، جگہ کا. کیا؟ فی البیتی، گھر میں، ٹھیک ہے، فی المسجدی، مسجد میں. تو یہ چیز کا آپ کو خیال رکھنا ہے. اور اس کے بعد ایک لیٹر ہم نے پڑھا اعلی، اعلی جس کا معنی ہے پر، ٹھیک ہے، اعلی جس کا معنی ہم نے پڑھا تھا پر. اب یہ اعلی جو ہے، اعلی یہ فائدہ دیتا ہے استعلا کا، بلندی کا. کس کا فائدہ دیتا ہے؟ بلندی. بلندی سے مراد اوپر کا. جیسے آپ نے مثال کے طور پر، مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں علی المکتبی، ٹیبل پر. تو اب یہ ٹیبل کے اوپر کا فائدہ دیتا ہے، بلندی کا فائدہ دے رہا ہے. تو اعلی جو ہے یہ استعلا کا فائدہ. جیسے قرآن کریم میں مثال اللہ سبحانہ وتعالی الرحمن علی العرش استوى، الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے. تو اعلی وہاں پہ استعمال کیا جو کہ وہ استعلا کا فائدہ دے رہا. اب ہم لیسن پڑھتے ہیں انشاءاللہ. ریکارڈنگ اس کے بعد کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی تو پھر انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. اب آپ کو دھیان دینا ہے. الدرس الثامن، سبق نمبر 8. هذا الرجل، یہ آدمی. هذا الرجل، اب هذا یہ الرجل آدمی. اب هذا کے بعد جو ہم ناؤن اسم لائے وہ کیا ہے؟ معرب بالال ہے، یعنی الف لام ہے اس کے ابتدا میں. اگر ہوتا هذا رجل تو یہ آدمی ہے، ایسے ہو جاتا. لیکن هذا الرجل یہ آدمی. اب ہم اس میں ہے نہیں کریں گے ترجمہ، ہم کہیں گے یہ آدمی، یا خاموش ہو جائیں گے. اب اگر ہمیں اس جملے کو کمپلیٹ کرنا ہے تو ہم اس کے آگے خبر لے آئے تاجر. هذا الرجل تاجر، یہ آدمی تاجر ہے، بزنس مین ہے. اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا بورڈ پہ کہ اس کو انڈیا میں جو ہے هذا الرجل اس کو اشارہ اور مشار الیہ کہا جاتا ہے. هذا اشارہ اور رجل مشار الیہ. اور اس کی تعریف آپ کو یاد رکھنی ہے کہ اشارہ اور مشار الیہ یہ جب بھی جملے کے اندر آئیں گے یہ مبتدا بنیں گے، یہ کبھی خبر نہیں بنیں گے. کیا بنیں گے؟ ہمیشہ مبتدا بن کے آئیں گے، یہ خبر نہیں بن سکتے. تو یہ چیز آپ کو، اور اگر آپ بدل کہتے ہیں، عرب جو ہے کہتے ہیں کہ ہادہ یہ اس میں اشارہ ہے اور رجل بدل ہے ہادہ سے، تو لیکن تاجرن پھر بھی اس کی کیا رہے گی؟ خبر رہے گی. ہادہ الرجل تاجرن، یہ آدمی بزنس مین ہے. وذالک الرجل، اور وہ آدمی، اب ہم خبر لائے تو بات پوری ہوئی، طبیب، ڈاکٹر ہے. وذالک الرجل طبیب، اور وہ آدمی ڈاکٹر ہے. اس کے بعد شیخ نے آپ کو مضاف الیہ پھر دیا. اسم التاجری، تاجر کا نام. اسم التاجری، تاجر کا نام. اسم مضاف اور تاجر مضاف الیہ، مضاف الیہ بن کے مبتدا. اسم التاجری محمود، تاجر کا نام محمود ہے. اور دونوں مرکب ناقص. ایک مرکب اشاری یہ بھی ناقص ہے. هذا الرجل جملہ انکمپلیٹ تھا، آگے ہم نے تاجر لایا تو کمپلیٹ ہوا. اسم التاجری، تاجر کا نام، جملہ انکمپلیٹ تھا، آگے ہم لائے محمود تو کمپلیٹ ہوا، تام ہوا. اسم التاجر محمود، تاجر کا نام محمود ہے. واسم الطبیب سعید، اور ڈاکٹر کا نام سعید ہے. واسم الطبیب، اور ڈاکٹر کا نام سعید ہے. اس کے بعد کہا جا رہا ہے ہذا البیت، یہ گھر. ہذا البیت، یہ گھر. للتاجری، تاجر کا ہے. لام حرف جر اور تاجر، تاجر کے لیے. یعنی گھر کس کا ہے؟ تاجر. یعنی یہاں پہ جار مجرور لا کے جملہ کمپلیٹ کیے. هذا البیت للتاجری، یہ گھر تاجر کا ہے. وذالک البیت، اور وہ گھر للطبیب، ڈاکٹر کا ہے. اب للتاجری، للطبیب، یہ دونوں مجرور ہیں، ان کے نیچے زیر آیا. کیوں آیا؟ کیونکہ لام حرف جر داخل ہو گیا ہے. لام حرف جر داخل ہو گیا تو لام حرف جر داخل ہو جائے گا تو اسم کیا ہو جائے گا؟ اسم مجرور ہو جائے گا، جیسا کہ آپ لوگ کو معلوم ہے. اب اس کے بعد کہا جا رہا ہے بیت التاجری، تاجر کا گھر. مضاف الیہ. بیت التاجری، تاجر کا گھر. امام المسجد، امام المسجد، مسجد کے سامنے ہے. امام، سامنے. المسجد، مسجد.
اب امام کی وجہ المسجد کیا ہو گیا؟ مجرور ہو گیا، جیسا کہ میں نے آپ کو بورڈ پہ سمجھا دیا. بیت التاجر امام المسجد، تاجر کا گھر مسجد کے سامنے ہے. وبیت الطبیب، اور طبیب کا گھر، ڈاکٹر کا گھر، خلف المدرستی، خلف پیچھے، بیک، خلف المدرستی مدرسے کی پیچھے. اب خلف کے بعد المدرسہ آیا تو یہاں پہ بھی المدرسہ بھی کیا ہو گیا؟ مجرور ہو گیا، المدرستی. وبیت الطبیب، اور طبیب کا گھر، خلف المدرستی مدرسے کے پیچھے ہے. اس کے بعد لیمن کا استعمال کیا گیا. کا لیمن کس کا؟ ہذہ یہ، السیارۃ، اب یہاں اشارہ مشار الیہ مؤنث استعمال کی، ہذہ اور مشار بھی مؤنث ہے. اس میں ایک چیز کا جو ہمیں خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم اشارہ لائیں گے تو وہ مشار الیہ کے موافق ہوگا. اگر واحد ہے تو واحد، یعنی ہم جو مشار الیہ یا بدل جو ہم لا رہے ہیں وہ بالکل اس کے موافق ہونا چاہیے. اگر سنگولر ہے تو ہم سنگولر اس میں اشارہ لائیں گے، مذکر ہے تو مذکر لائیں گے، مؤنث ہے تو مؤنث لائیں گے. جیسے یہاں پہ سیارہ مؤنث ہے تو ہذہ ہم مؤنث لائے. لیمن ہذہ السیارۃ، یہ کار کس کی ہے؟ لیمن کس کی؟ ہذہ السیارہ، یہ کار. اور یہاں پہ اگر ہم اس کو جملہ یعنی ہمارے پاس جو ہے، اگر ہم اس کو کمپلیٹ بنانا چاہتے ہیں تو ہم اس کے آگے سوال بھی لگا سکتے ہیں، تو جملہ کمپلیٹ ہو جائے گا. ہذہ السیارہ، یہ کار. لمن ہذہ السیارہ، یہ کار کس کی ہے؟ ولمن تلک، اور وہ کس کی ہے؟ یہ کار کس کی ہے؟ ولمن تلک، اور وہ کس کی ہے؟ تو جواب آ رہا ہے ہذہ السیارۃ للطبیب، ہذہ السیارۃ، یہ کار، للطبیب، ڈاکٹر کی ہے. وتلک للتاجر، وتلک للتاجر، اور وہ تاجر کی ہے، اور وہ تاجر کی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آخری جملہ ہے ہذہ السیارۃ، یہ کار، من الیابان، جاپان سے ہے. وتلک من امریکہ، اور وہ امریکہ سے. یہ کار من الیابان، یابان سے ہے، جاپان سے. وتلک من امریکہ، اور وہ امریکہ سے. یہاں پہ ایک پوائنٹ جو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ امریکہ، یہ امریکہ من کے بعد بھی امریکہ نہیں ہوا، امریکہ نہیں ہوا، امریکہ ہی رہا. کوئی بھی ناؤن آپ کے پاس آئے، وہ ناؤن کے اینڈ میں الف ہو، جیسے یہاں پہ امریکہ اینڈ میں الف موجود ہے، تو من حرف جر داخل ہونے کے بعد بھی وہ چینج نہیں ہوگا، وہ ایسے ہی رہے گا. امریکہ وہ ایسے ہی رہے گا، اس میں تبدیلی نہیں آئے گی. جب ہم اس کی ترکیب کریں گے تو ہم کہیں گے مجرور ہے، ہم کہیں گے مجرور ہے، لیکن یہاں پہ اس کا جر جو ہے یعنی کسرہ اس کے نیچے آئے گا نہیں. ٹھیک ہے، تو اس چیز کو آپ کو کیا کرنا ہے، اس چیز کا آپ کو خیال رکھنا ہے. اس کے بعد ایکسرسائز ہے جو انشاءاللہ ہم لوگ کرتے ہیں.